دال دلیا تھا، ان سے ایک دیگچے میں دال پکوا کے اس نے متاثرین کے لیے وہ دال ایک ایک پلیٹ تقسیم کیا، اس کا نام بے نظیر لنگر رکھا۔ وہاں پہ عدالتی نظام تو ایسی درم برم ہے، وہاں پہ کوئی اس کا کوئی حال وہ نہیں ہے، تو یہ کون سی عدالت نے آپ کو سزا سنوائی اور آپ کو جیل میں ڈالا؟ حکمران لوگوں کو تقسیم کر کے لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، اس لیے حکمران ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان کو ہم ایک عبوری صوبہ بنائیں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو لوکل آپ جن کو ریفر کر رہے ہیں یہ لوگ اس چیز میں ہیلپ کریں گے؟ میرے بارک پہ دن میں 4 بار چھاپے ہوتے تھے۔ السلام علیکم جی، اس شدید گرمی کے موسم میں لوگ گلگت جاتے ہیں، لیکن ہم نے آج گلگت والوں کو مدعو کیا ہے اپنے پوڈ کاسٹ میں۔ بابا جان بہت شکریہ آپ آئے پوڈ کاسٹ پہ۔ بابا جان آپ کا میں جب پہلی بار آپ کا ذکر ہو رہا تھا میرے ایک دوست کے ساتھ جن کا تعلق بھی گلگت سے تھا، آپ ان دنوں میں جیل میں تھے اور آپ جیل سے نکلے تھے، تو میں تھوڑا سمجھنا چاہوں گا کہ جو آپ کی جیل کی کہانی تھی وہ آپ جیل گئے کیوں تھے، کن مقدمات میں آپ کو ڈالا تھا، اور پھر کن شرائط پہ آپ کو چھوڑا گیا؟ عمران نوشاد صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا آپ کے چینل کا کہ آپ یہ جو انکہی کہانیاں ہیں، جو اندیکھی جگہیں ہیں، اور لوگوں کے لیے تو بہت سیاحت کے لیے خوبصورت مقامات ہیں، جیسا تابات لیک ہے، اس کے پیچھے کتنی دردناک کہانیاں ہیں اس جھیل کے پیچھے، اس طرح سے وہاں رہنے والے لوگوں کی، دور دراز کے محنت کش طبقات کے، مظلوم اقوام کے، ان مشکلات کو اجاگر کرنے کے لیے آپ نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور میں امید بھی کروں گا آپ کی پوری ٹیم اس بیڑے کو لے کے پار کرانے میں اپنی پوری کاوشیں شد و مت کے ساتھ جاری رکھیں گے، اور اس میں کوئی بھی آپ کی رکاوٹ آپ کو نہیں روکے گی۔ رہا سوال آپ کو کس کیس میں ڈالا ہے، ہم ایک ایسے خطے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں جدید نو آبادیاتی کالونی ہے۔ اس نو آبادیاتی کالونی میں، اس خطے کے اندر، وہاں کے لوگوں کو کوئی آزاد عدلیہ کے سامنے کرنا نہیں پڑتا ہے، نہ وہاں آزاد عدلیہ ہے۔ جس عدلیہ کے لیے جہاں رول آف لا قائم ہوتا ہے، وہ ایک عدالت گارنٹی دیتی ہے، وہاں پہ کوئی آزاد عدالت نہیں ہے۔ بالا عدالتوں میں، سپریم اپیلیٹ کورٹ میں ججوں کی بھرتی، اسلام آباد کے حکمران جو IMF کے کٹ پتلی ہیں، خود غلام ہیں بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے، امریکہ کے، سعودی عرب کے، اور ان کے کنٹرول میں ہم ہیں، اور یہ وہاں پہ ایک چیف جج بھرتی کرتا ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں، اور وہ بھی 3 سال کے لیے۔ جج کو نکالنے کا، لگانے کا کوئی طریقہ کار وضع نہیں ہے، تو کس طرح لوگوں کے بنیادی حقوق تحفظ ہوں گے، کس طرح لوگوں کے اظہار رائے کی آزادی برقرار ہوگی؟ وہاں پہ سانسوں پہ پابندیاں ہیں، ہم نے تھوڑے سانس سے نکالی تھی تو ہمیں جیل میں ڈالا۔ مظلوموں کے لیے، غریبوں کے لیے، محکوموں کے لیے، عطاباد جھیل کے متاثرین کے لیے، گلگت بلتستان کے 75 سال سے بغیر آئین و قانون میں چلنے والے انسانوں کے حق کے لیے ہم نے بات کی تھی۔ وہاں کے نوجوانوں کو ہم نے جوڑنے کی کوشش کی تھی، وہاں کے نوجوانوں کو ہم نے حق سکھانے کی کوشش کی تھی۔ اس لیے ہمیں اور ہمارے بے شمار ساتھیوں کے اوپر آج بھی انسداد دہشت گردی ایکٹ کے بے شمار مقدمات قائم ہیں، اور ہم عدالتوں میں ہماری مقدمات زیر سماعت ہیں۔ دوسری بات، وہاں کے طلبہ یونینز کے اوپر، سیاسی کارکنوں کے اوپر انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت شیڈول 4 نافذ ہے۔ جو سچ بولتا ہے، لوگوں کی بات کرتا ہے، خوراک کی بات کرتا ہے، پانی آٹے کی بات کرتا ہے، ہسپتال میں دوائی، سکول میں استاد کی بات کرتا ہے، تو اس کو شیڈول 4 میں شامل کیا جاتا ہے، اور اس خوبصورت علاقے کے لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن بنایا گیا ہے۔ اور بجائے ان کے مسائل کو ایڈریس کیا جائے، ان کے مسائل کو ایڈریس کر کے ان کے مسائل کو حل کیا جائے،
حکمران کہتے ہیں یہ ایک متنازع خطہ ہے، ٹھیک ہے، جس میں ہم اس میں آئینی طور پہ آپ لوگوں کو کچھ نہیں دے سکتے ہیں کشمیر کنفلکٹ کی وجہ سے، بالکل آپ کچھ نہیں دے سکتے ہیں. لیکن اقوام متحدہ کی کون سی قرارداد نے، پاکستان کے آئین کے کون سے شق نے وہاں پل بنانے، بہتر سڑک بنانے، میڈیکل کالج یونیورسٹی بنانے، انجینئرنگ کالج یونیورسٹی بنانے، لا کالج بنانے اور لوگوں کے لیے ہسپتالوں میں بہترین ڈاکٹر بنانے سے روکا ہے؟ ہم یہ پوچھتے ہیں تو یہ ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہیں. میں تھوڑا سا سمجھنے کے لیے کامریڈ، یہ جو عطا آباد لیک ہے، آپ نے کہا کہ ہم نے ان کو انصاف دلانے کے لیے جو ہے نکلے تھے، تو عطا آباد لیک میں کیا اس کی تھوڑا سا آڈینس کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتائیں کہ کیا عطا آباد لیک؟ عطا آباد لیک 4 جنوری 2010 کو ایک پورا پہاڑ ایک پورے گاؤں کے ساتھ نیچے آیا. اس میں جو لینڈ سلائیڈنگ ہو گئی اور نیچے جو سلمان آباد گاؤں کے لوگ تھے اس میں بے شک سارے گاؤں کے لوگ کہیں چلے گئے تھے. ہم رجاکی کہتے اجتماعی کام کرتے ہیں. اس میں ٹوٹل 19 لوگ تھے اور بے شمار جانور تھے مویشی خانوں میں، وہ مر گئے اور بدقسمتی سے 19 لوگوں کو ذکر کیا جا رہا ہے اور بے شمار جانوروں کا کوئی ذکر نہیں کیا جا رہا. لاتعداد درختیں، لوگوں کی ملکیتی زمینیں دب گئی اور پورا جو دریائے ہنزہ کا بہاؤ رک گیا، بالکل ایک قطرہ پانی بھی نیچے نہیں آ رہا تھا. اور اسی سے پہلے ہم نے لوگوں کو متبادل آباد کرنے کے لیے اسی مقام پہ وہاں آثار نمایاں تھے. ہم نے جا کے حکومت کو پریس کانفرنس کے ذریعے، پریس ریلیزز کے ذریعے، قراردادوں کے ذریعے حکومت کو آگاہ کیا تھا. لیکن حکومت سننے کے لیے تیار کدھر ہے؟ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں سنتے. ان کو تو بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے اور ان غریب عوام کے اوپر زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگا کے اپنے جیبوں کو بھرنے اور مالیاتی اداروں کو فائدہ دینے کے سوا کوئی اور ان کے پاس مشغلہ نہیں ہے. اسی طرح وہاں پہ جب برسٹ ہوا اور اوپر کے گاؤں پانی میں ڈوبنے لگے، ہم نے بتایا تو اس وقت کے حکمرانوں نے، جو بھی حکمران ہو 75 سال میں، گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ وہی رویہ رکھا ہوا ہے. انہوں نے کچھ نہیں کیا تو ہم نے پورے ملک میں آ کے ہمیں نوجوانوں نے ذمہ داری دی ہے کہ جلسہ بلا کر جلسے میں کہ آپ جائیں اور آپ جا کے ملک کے اندر انسانی حقوق کے تنظیموں کو، میڈیا کے لوگوں کو آگاہ کریں. ہمارا پورا وطن ڈوب رہا ہے. ہم نے آ کے یہاں پورے ملک میں ایک دورہ کر کے تفصیلی ہم نے گلگت بلتستان اور دیگر ترقی پسند پروگریسو قوم پرست لوگوں کے ساتھ مل کر کشمیر میں ایک مہم چلائی. کراچی گئے، فیصل آباد گئے، لاہور گئے، PTM کی طرح بیسیکلی اسلام آباد گئے. جس طرح آپ کا جناب والا ہم نے اس مسئلے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی. یہاں کانفرنسز رکھے. اس میں ہمیں سنگی ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن نے ایک بار ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا اور اس نے جناب ہمارے لیے پریس کلب ارینج کیا جس میں ہم نے حکومتی لوگوں کو بلایا، جس میں ہم نے جناب NGO کے لوگوں کو بلایا، جس میں ہم نے پولیٹیکل لوگوں کو بلایا، پارلیمنٹیرینز کو بلایا. وہ جو خاتون تھی کراچی سے، اس کا والد جو ہے وہ یہ قاپ لیگ میں بھی تھی، پھر بعد میں سائرہ بانو، نہیں اس کا والد بھی کوئی ادھر منسٹر تھا کانا ڈویژن کا، ان کو بھی بلایا. اس طرح سے بہت سارے لوگوں کو بلا کے ہم نے یہاں، تو آپ نے کمپین کی گلی گلی ہر ایک شہر میں. صحیح ہے. ہر شہر میں کمپین کے نتیجے میں ہمیں مظلوموں کی ماں عاصمہ جہانگیر جیسے لوگ، یہاں عاصم سجاد جیسے لوگ، لاہور سے فاروق طارق جیسے، عمار جان جیسے لوگوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے. کراچی سے ناصر منصور اور دیگر ہمارے ساتھ لوگ کھڑے ہو گئے. ان نے ہمیں مدد کی. وہاں ہم کھڑے ہو گئے، جا کے ہم نے بیان کیا. تو اب پورے صاحب ہی اب سوچ میں پڑ گئے تو یہاں سے میڈیا کی ٹیمیں وہاں گئی. تب تک کوئی میڈیا چینل پہ ایک ٹیک کر کے سوا کچھ نہیں چلتی. پھر انہوں نے وہاں سے پل پل کی خبر دی، پھر وہاں سے لوگوں کے مسائل اجاگر کیے. اسی دوران ملک کے وزیر اعظم آئے اور اس نے اعلان کچھ کرنے کے بجائے ان کے زخموں پر نمک چھڑکا تو لوگ سڑکوں پہ دھرنوں پہ آئے. کس طرح سے نمک چھڑکا؟ اس طرح چھڑکا کہ جیسے آپ کا وہاں پہ آغا خان فوکس
اور ریڈ کریسنٹ کے دیے ہوئے جو ان کے دال دلیا تھا ان سے ایک دیگچے میں دال پکوا کے اس نے متاثرین کے لیے وہ دال ایک ایک پلیٹ تقسیم کیا. اس کا نام بے نظیر لنگر رکھا. لوگوں نے سارا عمل دیکھا, لوگوں نے مزاحمت کی. پھر اس کے بعد ان لوگوں کو پنجاب حکومت سے یہاں سے شہباز شریف اور نواز شریف بھی آ گئے. ان نے بھی کچھ اعلانات کیے. اعلانات کا 10% بھی وہاں لوگوں کو نہیں پہنچا. جو اعلان کرتے ہیں اتنا امداد دینا چاہیے. صحیح بات. ان کے پاس جتنی ہمت ہے اتنی امداد کا اعلان کرنا چاہیے. اور لوگوں کو یہاں پنجاب میں سیٹل کرنے کا کہا, وہ بھی نہیں کیا. زیادہ لوگ بھی نہیں تھے, کتنے خاندان 500-600 گھر تھے. اچھا. تو ان کو جناب کچھ نہیں کیا. پھر اس شدید دباؤ کے نتیجے میں پر گھر کو ان لوگوں نے, ان کی اچھی زمینیں تھیں, وہ خوشحال لوگ تھے, ان ہر گھر کو حکومت نے کہا ہم آپ کو کوئی ریلیف دیں گے, 6 لاکھ روپے کا امداد دیں گے. اس 6 لاکھ روپے میں سے جناب والا یہ ہوگا کہ باقی جو آپ کی کمپنسیشن ہے پوری کی پوری مارکیٹ ریٹ کے مطابق, جو آپ کی زمینیں, آپ کے گھر, آپ کے جائیداد گئے ہیں, محکمہ مال نے جب پانی اوپر آ رہا تھا ان کا ویلیو نکالا تھا, تخمینہ لگایا تھا, اس میں جا کے گراؤنڈ پہ جا کے اسسمنٹ کی تھی کہ کس کا کتنا کنال کھیت ہے, کتنا کنال باغ ہے, کہ گھر کیسا ہے. صحیح ہے. یہ سارا تھا. انہوں نے وہ 6 لاکھ روپے بھی قسطوں میں دیتے دیتے 35 لوگوں کو کچھ بھی نہیں دیا. اب انہوں نے جناب وہ پیسے جو ہیں اور بینک میں رکھا, چیک اور بینک میں دیا, اور بینک کا دیا. جب وہ متاثرین چیک لے کے بینک میں پہنچ گئے ہیں, 2 سال گزر چکا ہے, ان کے جوتے پھٹ کر ان کی جناب والا پاؤں پہ چھالے پڑ رہے تھے بینک کے چکر لگا کے. ایک دن ان لوگوں نے 11 اگست 2011 کو وزیر اعلیٰ حمزہ کے دورے کے موقع پر وہ چیک لے کے 35 لوگ سڑک پہ تھے. کوئی پولیٹیکل پارٹی انوالو نہیں تھی اس میں, محض وہی 35 لوگ تھے. ہم اس وقت اور ایک ڈسٹرکٹ ہے, نگر ڈسٹرکٹ ابھی بنا ہے, اس میں رقب پوشی کے مقام پہ, وہاں سے کئی کلومیٹر دور سٹیج پہ عمائدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اب دیکھیں وہاں پہ پولیس نے جا کے پہلے ان پر لاٹھی چارج کی بگانے کے لیے, پھر ان پہ کے اوپر جدید آتشین اسلحے سے فائرنگ کیا. جب اس کا بیٹے پہ گولیاں لگی, آپ جیسا حسین نوجوان تھا, اس پہ گولیاں لگ گئی 18-20 سال کا, تو باپ چیختے ہوئے گیا, تو باپ کے سینے میں بھی گولیاں اتاری انہوں نے, پولیس نے. 5 بندے زخم ہو گئے, 2 بندے وہاں ان لوگوں نے شہید کر دیے. اب جب ایک چیز ہوا اس کے رد عمل میں لوگ بھی ظاہر ہے زخمیوں کو لے کے وہاں ایک نجی ہسپتال ہے ادھر گئے, خان ہیلتھ سینٹر میں, وہ تھانے کے قریب تھا, وہاں لوگ جمع ہو گئے. تو پولیس نے سوچا کہ کوئی یہاں کیوں جمع ہوئے, ہو سکے ہمارے اوپر حملے کے لیے جمع ہو گئے. پولیس نے ان پر جو ہے آنسو گیس کے شیل فائر کیے. اب وہاں جناب والا کئی ایک خواتین تھی, کئی ایک زچگی کے لیے آئی تھی, کئی مریض تھے, وہ زخمی تھے. اس وقت آنسو گیس کا دھوئیں جب وہاں اٹھنے لگے تو کئی لوگ بے ہوش ہو گئے, گر گئے, اور اس پہ وہاں کے لوگوں نے تھانے کو جلا ڈالا. اور اس طرح کوئی سرکاری تھوڑے بہت پراپرٹیز, مکان تھوڑے جناب والا وہ جلائے گئے. اس پہ ہمارے اوپر, آپ کے اوپر, میرے اوپر سب سے اوپر FIR میں, جب میں اس سے کئی کلومیٹر دور وہاں لوگوں کے سامنے میں بیٹھا تھا, میرے خلاف ان لوگوں نے FIR میں نامزد کر کے 800 بندوں کی قیادت کر کے بابا جان نے یہ سب کچھ کیا ہے. یہ سارا FIR میں لکھ کر ہمارے اوپر کئی FIR کاٹے. قصہ یہ تھا, جب ایک عام بندہ کسی کو جعلی چیک دیتا ہے اس کی ضمانت نہیں ہوتی ہے کورٹ سے جب تک کوئی گارنٹر پیش نہ کرے واقعی میں مضبوط. تو جب سرکار خود جعلی چیک دے دے اپنے اکاؤنٹ میں چھوڑ کر, اس بندے کو, سرکار کے ذمہ دار کو, بینک کے مینیجر کو جیل میں ڈالنے کے بجائے تو عوام پہ لاٹھی چارج کرتا ہے, تو عوام پہ گولی چلاتا ہے, تو عوام پہ آنسو گیس فائر کرتا ہے, تو عوام پہ فائر کرتا ہے معذرت کرنے کے بجائے. تو انہوں نے ہمیں جیلوں میں ڈالا. جیلوں کے بعد پھر ہماری 1.5 سال بعد ضمانتیں ہو گئیں. پھر 1-1.5 سال ہم رہے باہر. اس کے بعد وہاں کوئی تحریکیں چل رہی تھی سبسڈی کی, اس کی لیڈ کر رہے تھے ہم, ہماری پوری ٹیم, اس میں تمام جماعتیں تھیں. اس میں ہمارا جماعت کا, ہمارے طلبہ تنظیم کا ایک جو ہے کلیدی کردار تھا. اور وہ 13 دن کے مسلسل دھرنے ہو گئے. 3 مہینے ہم نے تحریک چلائی. یہاں نواز شریف کی حکومت تھی
اور ادھر پیپل پارٹی کی حکومت تھی، وہ دونوں سرنڈر کر گئے عوام کے دھرنوں کے سامنے۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ مجھے جیلوں میں ڈالا ایک انتظامی عدالت کے ذریعے، جسے اینٹی ٹیررزم کورٹ کہتے ہیں، وہ ایک انتظامی عدالت ہے۔ اچھا، آپ نے بھی مینشن کیا تھوڑی دیر پہلے کہ وہاں پہ عدالتی نظام تو ایسی درم برم ہے، وہاں پہ کوئی اس کا کوئی حال وہ نہیں ہے، تو یہ کون سی عدالت نے آپ کو سزا سنوائی اور آپ کو جیل میں ڈالا؟ مجھے جناب والا سب سے پہلے انہوں نے سزا دی، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے سزا دلوائی گئی۔ ٹھیک ہے۔ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں بھی ایسا ہے کہ 2.5 سال کے لیے یہ جج بھرتی کرتے کسی وکیل کو، کسی پراسیکیوٹر کو، کسی کو اپنے من مانے آدمی کو۔ اچھا، یعنی عدالت میں کوئی بھی قابل جج کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی طبقے سے ہو، کسی بھی علاقے سے ہو، ایک جج کو بھرتی کیا جائے جس کے سیاسی، جس کے انتظامی لوگوں کے ساتھ تعلقات نہیں ہو، عزائم نہ ہو، وہ انصاف فراہم کرنے کے لیے، لوگوں کو سزا دینے کے لیے یا رہا کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ انصاف کرنے کے لیے ہے۔ انصاف دینے کے بجائے ہمارے ساتھ عدالتوں میں جو ہوا وہ ایک بھیانک کہانی ہے، وہ پھر کبھی کسی دن بیان کریں گے۔ اس کے بعد ہمیں چیف کورٹ نے بری کیا، جس کورٹ میں سزا دیا، دوسرے مقدمات میں ہم اندر تھے۔ یہ الیکشن آیا، الیکشن میں ہم 2015 میں گئے، نوجوانوں نے کمپین کیا، میں نے منع کیا یار الیکشن نہیں لڑتے ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ اور میں نے دیکھا میرے دوست مئی کے مہینے میں میرے لیے جو الیکشن کے جو کاغذات لے کے آئے تھے جیل میں، ان کے چہروں پہ وہ پسینے سے شرابور تھے۔ میں نے پوچھا اس حال کے ساتھ، میں نے ان سے طریقے سے پوچھا کہ آپ تو پیدل آئے ہوں گے یہاں تک، مجھے اندازہ لگا کہ وہاں سوزوکی سروس ہے، مطلب سوزوکی کا کرایہ 10 اس طرف نہیں تھا، ان کا جناب والا جو مین سٹی تک ان کو کرایہ بجٹ حساب سے واپسی کا کرایہ، ان نے پانی کے ساتھ کہیں سوکی کھا کے وہ چل رہے تھے، ساتھی طلبہ تھے۔ میں نے منع کیا، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ الیکشن لڑے، کمپین پہ خرچے آتے ہیں، ہم کہاں سے لائیں؟ ان نے منع کیا۔ میں نے کہا 2 بینر لگاؤ، لوگ ہمارے ساتھ دیتے ہیں دیں گے، نہیں دے تو کوئی بات نہیں ہے۔ واقعہ ہوا یوں کہ ایک جگہ میں بینر لگایا، ہمارے کامریڈ کے دکان کے سامنے ایک ٹینٹ لگایا، ایک دوست نے ٹینٹ کا بندوبست کیا، وہاں پہ پھر لوگوں نے چندے شروع کیے۔ اچھا، کوئی گاڑی لایا، کوئی ٹریکٹر لایا، کوئی ویگن لایا، کوئی سوزوکی لایا، ٹریکٹر یونین، ویگن یونین، وہ ایسی کمپین ہو گئی، تمام محنت کش ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو وہاں کے سابق شاہی خاندان کے، وہاں جو ریاست کے والی تھے، اس کے جو بیٹے کے مقابلے میں وہ جو پہلے چیف ایگزیکٹو مشرف کے دور میں رہے، گلگت بلتستان کے میں نے رہے، ضیاء الحق کے دور میں وہ مجلس شورا میں رہے، بہت ساروں میں رہے، اس کا باپ پھر اس علاقے کا راجہ تھا، مطلب بادشاہ تھا، ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ تھا۔ پھر تو کیسے مقابلہ ہوگا؟ سوال تو یہ ہے کہ ایک بندے کے ہاتھ پاؤں باندھ کر تم رکھو، ایک چھوٹا بچہ چھوڑو، اس کا مقابلہ ہوتا ہے؟ پھر بھی ہمارے ساتھیوں نے بہادری کے ساتھ، ہمارے سینئر جونیئر ماؤ بہنوں نے کھڑے ہو کے مقابلہ کیا، اور مقابلہ ایسا کیا کہ اب اسلام آباد سر پکڑنے لگا۔ وہاں آگے دیکھو، کتنے ووٹ ملے تھے آپ کو؟ ایک نوجوان، میں دوسرے نمبر پہ آیا، دوسرے نمبر، پیپل پارٹی پیچھے نمبر پہ، تھوڑے بہت ووٹ سے وہ آگے گیا، پیپل پارٹی پیچھے تھی ہم سے، پی ٹی آئی پیچھے تھی، پی ٹی آئی سے دگنے سے زیادہ ووٹ لیے ہم، پیپل پارٹی سے ہم نے دگنے سے زیادہ ووٹ لیے ہم، باقی نون لیگ والا تھوڑے ووٹ سے انتہائی پول رگنگ کے ذریعے پوری جناب سرکاری طاقت کے ساتھ ہمیں ہرانے کی کوشش کی گئی اور ہمیں جیلوں میں رکھا گیا۔ میں نے ایک اپیل کی کہ مجھے ایک ویڈیو پیغام جاری کرنے کا اجازت دیا جائے جس میں کم از کم میں ووٹ تو مانگوں اپنے لوگوں سے۔ اچھا، آپ جیل میں تھے اس ٹائم پہ؟ میں جیل میں تھا، میں قید تھا۔ اچھا، تو ہوا یوں کہ انہوں نے منع کیا، مجھے اجازت نہیں دیا ایک ویڈیو پیغام کے لیے، مجھ سے قلم چھینی گئی، کہیں یہ لکھ کے کوئی تحریری پیغام نہ دے دے۔ میرے بارک کے اوپر، جیل کے بارک کے اوپر میرے پہرے لگائے گئے، اور پہرے ایسے کہ میں کیا بات بتاؤں۔ میں تھوڑا سا مجھے کیونکہ ایک پیغام آیا تھا آپ کے بارے میں کسی کا کہ ان سے جیل کی جن کی کہانی ہے وہ لازمی پوچھیے گا، تو اگر آپ کمفرٹیبل ہیں تو اگر آپ اپنا جیل کے اندر جو آپ کے ساتھ رویہ اختیار کیا، اگر آپ اس کے بارے میں تھوڑا بتا سکیں۔ جیل کے اندر جب ہم شروع میں گئے، میں نے جا کے کورٹ میں میں نے گرفتاری دی، اس کے باوجود مجھے بہت سارے لوگوں کی طرف سے، بہت سارے دوستوں کی طرف سے، میرے خیرخواہوں کی طرف سے یہ مجھے پیشکش تھی کہ آپ کہیں یورپ جائیں، کیوں ان جیلوں میں سڑ رہے؟ میں نے کہا نہیں جاؤں گا، میں یورپ کی رنگینیوں میں اپنے خطے کی کال کوٹری کے اندھیروں میں رہوں گا، یہ میں نے فیصلہ کیا تھا۔
میں کوئی جذباتی طور پہ سیاست نہیں کرتا، نہ کوئی انتقامی طور پہ سیاست کرتا. یہ وہاں کے بنیادی لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، وہاں کے لوگوں کے حقوق دلانے کے لیے، وہاں کی حق حکمرانی کے لیے، حق خود ارادیت کے لیے، حق خود اختیاری کے لیے لڑ رہا ہوں. نوشاد صاحب، تو اس کے بعد جب میں نے گرفتاری دی تو کورٹ نے مجھے جیل کیا. جیل سے مجھے چوتھے دن میں اٹھایا گیا، اٹھا کر مجھے غائب کرایا گیا. اچھا. اور میرے اوپر بے پناہ تشدد ہوا. میں وہ تشدد کی داستانیں یہاں بیان کر کے لوگوں کو انتقامی جذبات کی طرف راغب نہیں کرنا چاہتا. نوجوانوں کو میں اتنا کہتا ہوں کہ حکمرانوں سے آنے والے وقت میں ایسی حرکتیں نہ کریں. ہر کوئی نوجوان برداشت نہیں کر سکتا ہے، ہر کوئی بابا جان نہیں بن سکتا. اتنا تشدد برداشت کرے. پھر بھی میں امن کے علم کو تھامے ہوں اور پرامن جدوجہد پہ میں یقین رکھتا ہوں. کوئی جناب انتقامی کارروائی کرے گا اور نوجوان اٹھیں گے. یہ میرا پیغام ہے. انصاف ہو. اور جیل کے اندر طرح طرح کے ہمارے اوپر مظالم ڈالے گئے، ہمیں بھوکا رکھا گیا، اور پھر ہم نے جیل کے اندر تحریکیں چلائی. جیل کے اندر ہم نے دیکھا کہ جناب والا جیل کے اندر ہم نے کچھ دنوں کے بعد جیل کا مینو نکالنے کی کوشش کی کہ جیل کے اندر ان کا جو راشن ہے ڈائٹ، مختص کردہ ڈائٹ، چینی، گوشت، وہ سارا آدھا سے آدھا ملتا ہے، آٹا. اچھا. تو پھر اس میں تمام قیدیوں کو ملا کے وہاں بدقسمتی سے لڑایا گیا ہے لوگوں کو. شیعہ الگ تھے، سنی الگ تھے. باہر گلگت میں گلگت اس وقت جو ہے نا ڈسٹرکٹ سونی کوٹ جیل میں رہتا تھا ایئرپورٹ کے ساتھ. اب وہ جیل چینج ہو گئی ہے، اس میں کوئی دفاتر بنائے ہیں. اس وقت وہ جیل تھی. پھر میں نے ساروں کو ملا کے ان سے میٹنگ، ان سے میٹنگ کر کے، دونوں متفرق گروہوں سے میٹنگ کر کے ان کا مشترکہ. اور موسٹلی قیدی گلگت کے ہی تھے؟ موسٹلی قیدی وہاں پہ سب گلگت کے تھے. تھوڑے بہت پنجاب کے، تھوڑے بہت KPK کے قیدی ہوتے تھے. وہ ذاتی نجی معاملات والوں میں ہوتے تھے. تو اندر بھی شیعہ سنی کے بلاک بنے تھے، الگ بٹھایا ہے. اسکول الگ بنائے ہیں، وہاں ہسپتال الگ بنائے ہیں. شیعوں کا ہسپتال، سنیوں کا ہسپتال، عیدگاہ الگ بنایا ہے. اچھا، اگر آپ کے خیال میں پاکستان کے ایڈمنسٹریٹو کے نیچے نہیں ہوتا گلگت تو یہ ہوتا؟ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ دیکھو، آپ کی ریاست کے اندر یہ تقسیم ہے. آپ کے حکمران لوگوں کو تقسیم کر کے لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. اس لیے حکمران ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، پورے ملک کے اندر تقسیم کرتے ہیں. یہاں اقلیتوں کے ساتھ جبر ہے. آپ نے دیکھا کل اقوام متحدہ نے خط بھیج دیا ادھر ان کو. اقوام متحدہ نے ان کو خط بھیجا کہ اقلیتوں کے گروپ کے ساتھ، احمدیوں کے ساتھ اتنا جبر کیوں ہے؟ تو یہ ہے، یہ ووٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، انسانیت کے لیے نہیں، شہری کے طور پہ نہیں دیکھتے. اپنے جن سے یہ ووٹ لیتے ہیں ان سے دھوکہ کرتے ہیں. اور گلگت بلتستان کا ان کو نہ کوئی ووٹ ہے، نہ کوئی سینٹ میں ہے، نہ کوئی قومی اسمبلی میں ہے، نہ ان کے آئین میں گلگت بلتستان کا نام درج ہے. تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہوگا کہ جناب والا وہاں کے لوگوں کو تو یہ لڑائیں گے. بہرحال ہم نے ان کو ملا کے ایک تحریک شروع کی. اچھا. ایک تحریک شروع کی. ہم نے کہا آج راشن ہم نہیں لیتے ہیں، بھوک ہڑتال کرتے. تو اس میں 2-4 قیدیوں نے کوشش کی کہ ہم پکاتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، کیونکہ ان کو حصہ ملتا تھا. اور جناب والا جو نہیں کھاتا نہیں کھائے. اچھا. تو پھر قیدیوں نے مل کر ان کے دیگچوں کو بھی پھینکا. وہاں شروع ہو گیا معاملہ. اس کے ٹھیک جناب والا 2 گھنٹے بعد وہاں سے مذاکرات شروع ہو گئے. تو بہت سارا ہمیں مینیو ملا اور جیل کی کمیٹی کو ملا. اس کے بعد پھر یہ صحت کے سہولیات حل نہیں ہو رہے تھے. اس کے لیے جیل کے اندر ہم نے 2 دن دھرنا لگایا تمام قیدیوں کو ملا کے. اچھا. دھرنا لگایا وہاں سے DIG امجد خان کی سربراہی میں. یہاں کے پتہ نہیں اسلام آباد کے تھے، کہاں کے تھے، ہم اس کو نہیں جانتے. بہت ایک لائق افسر تھے. اس کے دور میں جو پولیس میں بھرتیاں ہو گئی وہ بھی میرٹ پہ ہو گئی. اس ایک دور میں میرٹ پہ ہو گئی. وہ بندہ آ گئے. ہوم سیکرٹری اور DC کوئی بلال تھا، اسد بلال ضامن تھا. اس طرح سے پولیس IG جیل خانہ جات بہت سارے لوگ آ گئے. جیل کو گھیرے میں ڈالا تھا. 2 دن بعد جب ہسپتال کے لیے قیدی بیمار تھا، نہیں لے جا رہے ہیں، اور اتنے سارے آپ کے پولیس احتجاج پہ پہنچے ہوئے ہیں، تو ہم نے ان کو وجہ پوچھا تھا ہسپتال میں کیوں نہیں لے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ جیل کے لیے پولیس کم ہے، اس وقت پولیس مختلف کاموں میں ہے.
اچھا جب احتجاج کیا تو پورے جیل کو کور کیا 300 سے زائد پولیس نے، رینجرز نے. تو کہاں سے آ گئے؟ پھر ہمارے مذاکرات ہو گئے، مذاکرات کامیاب ہو گئے اور ہمارے جائز مطالبات تھے. ہم کہتے کوئی بیمار قیدی جیل سے ڈسپنسر ہے، ڈاکٹر ہے، ریفر کرتا ہے، آپ اسپیشلسٹ کو دکھائیں، کوئی ٹیسٹ کرائیں، خون ٹیسٹ ہے، کوئی ایکس رے کرائیں، ضروری چیزیں ہیں. یا وہ ہسپتال کی سہولیات جیل میں دے دے، بے شک ادھر نہیں لے جائے. وہ ہسپتال میں کوئی پکنک پوائنٹ تھوڑی ہے، کوئی مری ایوبیہ تھوڑی ہے، کوئی جناب دیوسئی اور دیگر چیزیں تھوڑی ہے. ہنسا کوئی ایسی جگہ میں جاؤ جہاں آپ سیاحت کا مزے لے لو. وہ کوئی فسو کون ہے؟ نہیں، آپ جیل میں ہسپتال کا سہولیات دے دو، اسپیشلسٹ لاؤ، اور وہ جو لیبارٹری ٹیسٹنگ سہولیات لاؤ، یہاں سے کوئی کٹ لاؤ، وہاں لے کے جاؤ سمپل. صحیح. تو یہ کرنے کے بجائے اتنی فورس آ گئی تو انہوں نے کہا آپ لوگوں نے احتجاج کیوں کیا؟ تو ہمارا جواب تھا پہلا پیار سے. ہم نے کہا دیکھو جناب، آپ اتنے فورس آئے ہو، ایک دروازہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن ایک بندہ مر رہا تھا، آپ کا کوئی پولیس نہیں آیا، ادھر ایڑیاں رگڑ رہا تھا. کیا ایک لکڑی کے ٹکڑے کا آپ کو اہمیت ہے؟ لیکن انسان کو اہمیت نہیں ہے. ہم نے ان کو کہا کہ اسی سماج سے تو پولیس بن گیا، تو ڈی سی بن گیا، تو ہوم بن گیا، اسی سماج سے کوئی قیدی بن گیا، کوئی کسی جرم میں، کوئی ناکردہ گناہ کی سزا میں، اسی سماج سے تقسیم ہوتے ہیں. صحیح بات کوئی ہے. پروفیسر بنے گا، وہ سارے اسی سماج کے حصہ ہیں. صحیح بات ہے. تو ان لوگوں نے ہمارے مطالبات مان لیے. اس کے بعد پوری پولیس کی چوکی وہاں بنائی، روز جو ڈاکٹر ریفر کرتا ہسپتال پہنچاتے. زبردست زبردست. یہ جیلوں کے اندر ہم نے جیل کے قیدیوں کے لیے ہم نے اسٹرگل کی. پھر جیل کے اندر ہم نے بہت سارے معاملات ہم نے ٹھیک کرائے اور بہت حد تک ہم کامیاب ہو گئے. پھر ہمیں اور جیلوں میں لے گیا، یہ یہاں تو مسائل کر رہا ہے، اس کو اس جیل میں شفٹ کرو، پھر اسے اس جیل میں شفٹ کرو. صحیح ہے. تو اس ایک ایسے عمل میں ہم نے جیل میں یہ سارے گزارے. اور جیل کے اندر بھی ہم نے طرح طرح کی مشکلات، ہم نے قید تنہائی بہت بار بھگتی. دیکھو الیکشن کے دنوں میں وہ لوگ کہیں یہ کوئی موبائل سے رابطے نہ کریں. میرے بارک پہ دن میں 4 بار چھاپے ہوتے تھے. اسسٹنٹ کمشنر فورس لے کے آ گیا، کیڑی ادھر لوکل انتظامیہ، ادھر سے سارے ڈی سی آیا الگ فورس لے کے، اچھا ایس پی آیا الگ، جیل انتظامیہ آئی الگ. تو اس طرح سے لوکل مختلف ڈیفرنٹ فورسز آ کے میرے چھاپے لگاتے. میرے تھوڑے 2-4 جو بھی بسترے کا سامان ہوتا وہ اکھاڑتے، پھینکتے، اوپر سے نیچے کرتے. پھر میں ان کو سیدھے کرتا، آدھا گھنٹے بعد دوسری ٹیم آ گئی، پھر وہ اکھاڑتے. میں نے کہا دیکھو نیچے سیمنٹ، اوپر سیمنٹ کی دیواریں ہیں، کوئی ایسا جناب والا چیز تو نہیں ہے کہ جناب آپ کوئی سوئی تو نہیں ہے کہ کوئی سوئی بھی نظر آتی ہے. صحیح بات ہے. تو یہ بات ہے. اس طرح سے جیل ہم نے گزارے، لیکن کبھی ہم مایوس نہیں ہوئے. موٹیویشن ابھی بھی ہے کہ اپنے لوگوں کی زندگی بہتر کریں گے. تو ہم نے، اور جب ہم ضمانت پہ تھے، میں ایک پیشنٹ کو لے کے ادھر آیا تھا اسلام آباد میں. ادھر اسلام آباد کے اندر میرا کزن ایکسیڈنٹ ہوا تھا. ادھر میں نے اخبار میں دیکھا کہ بابا جان اور 11 ساتھیوں کو 70 سال کی سزائیں ہو گئی، کسی کو 40 سال کی سزا. اور آپ ادھر باہر گھوم رہے تھے اسلام آباد میں؟ میں اس وقت ادھر تھا. میں یہاں سے واپس گیا. اچھا. دوستوں نے کہا، جیب میں پاسپورٹ بھی تھا. اچھا. میں کسی بھی ایمبیسی میں اپلائی کراتا، مجھے ویزا ٹک سے لگ جاتا، کیونکہ وہ جینون انسانی حقوق کا کیس تھا، مجھے اسائلم ملتا. میں نے کہا نہیں. دوستوں نے مشورہ کیا، یہ ہم چندہ وندہ کر کے کرایہ کرتے، ٹکٹ کرتے، نکلے آپ. میں نے کہا کبھی میں نہیں نکلوں گا، کبھی نہیں بھاگوں گا، کیونکہ میں اس لیے مطمئن ہوں کہ میں کوئی غلط کام نہیں کرتا، میں کسی کا پروکسی نہیں ہوں. اور اگر آپ نکل گئے تو پھر تو آپ ہو گئے بیڈ بکس میں آ گئے کہ نکل گیا. بات یہ ہے کہ جناب والا وہ نکل کے ایشی کرنے کے بجائے آپ یہاں بیٹھ کے لڑیں، لڑائی جاری رکھیں، جتنا لڑ سکتے ہیں جدوجہد کریں، اپنے لوگوں کو موبلائز کریں. میں اس بات پہ یقین بھی نہیں کرتا کہ کسی امداد سے لڑائی ہے، کسی بھی امداد سے نہیں. امداد اپنے لوگوں سے لے لیں، لوگوں کو موبلائز کرے، وہ آپ کو امداد دے دے، وہ تنظیم بنائے. میں کسی بیرونی امداد پہ یقین نہیں رکھتا اور اس کو اپنی تحریک کے لیے دشمن سمجھتا. صحیح ہے. اس لیے میں آپ کے سامنے، میں ادھر سے بائکیے پہ چلتے ہوئے آتا ہوں، میں ادھر سے بائکیے پہ جاتا ہوں، میں کوئی ویگن میں سفر کرتا ہوں، کوئی بس میں سفر کرتا ہوں، میں خوشی محسوس کرتا ہوں. اپنا سامان میں کندھے پہ اٹھا کے چلتا ہوں.
اپنا جو بھی بوری بستریاں ہے, جو بھی سامان ہے, کپڑا شپڑا ہے, جو بھی ہے, تو تحریک کے لیے یہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں. اور ہم بنیادی طور پر سمجھتے ہیں اس پورے خطے کے اندر تبدیلی کے لیے اب جو آنے والے وقت میں مشکلات بڑھ رہی ہیں. دیکھیں, کشمیر اور گلگت بلتستان ایک ایسے پوائنٹ پہ ہیں جہاں سے بے شمار انسانوں کی زندگیاں وابستہ ہیں, پاکستان, ہندوستان, چین کی, جہاں سے پانی نکلتا ہے آپ کا سیاچن سے, کیٹو سے, آپ کے جناب والا یہ کرکپوشی سے اور بلتور سے, اور جناب والا فسو گلیشیر دریا سے, سندھ تو ادھر سے ہی آ رہا ہے, سارا ادھر سے آ رہا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اس ماحول کو بچانے کے لیے کیا انوائرمنٹ کو واقعی میں اب 2 ایٹمی طاقتوں کی اتنی بڑی افواج جو ایٹمی اسلحے سے لیس ہو اور وہ ایسے ایک فریجائل ایکالوجی والے جگہ میں مقام رکھے, اپنا قیام کرے بیٹھے جنگی ساز و سامان کے ساتھ, تو اس پورے کے پورے جناب آب و ہوا کو خطرہ ہو سکتا ہے. صحیح بات ہے. جب اس پورے کے آب و ہوا کو جب خطرہ ہوگا تو ہندوستان, پاکستان پورے کو خطرہ ہوگا, یہاں کے انسانوں کو خطرہ ہوگا, مونجو داڑو بن جائے گا. پورے ملک کے لوگوں کو میں اپیل کروں گا, پاکستان, ہندوستان کے لوگ اپنے حکمرانوں پہ زور ڈالے کہ کشمیر, گلگت بلتستان سے اپنی افواج کو واپس بلائے, سیاچن سے واپس بلائے, وہاں کے لوگوں کو خود سے فیصلے کرنے دے, وہ لوگ فیصلہ کریں. کس طرح سے کچھ پاسٹ ایونٹس ایسے ہیں کہ فوج وہاں بیٹھی ہو اور انہوں نے مطلب انفلوئنس کیا ہو لوکل لوگوں کو, یا کچھ نیچے فیصلوں میں انہوں نے کیا ہو کچھ چیزیں ایسی؟ نہیں, سارا تو آپ کا فوج چلاتا ہے. صحیح. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان ساری فوج, گلگت بلتستان, کشمیر, وہ کشمیر سارا فوج چلاتا ہے, سری نگر فوج چلاتا ہے ہندوستان کا, کوئی چیز نہیں ہے, ساری چیزیں سارے فضول ڈمی ہیں. آپ کے سامنے ہے اسمبلی کا اسپیکر کو قبضہ کر کے اسی مہینے میں 2 ہفتے قبل آپ کے سامنے ہے, ادھر اسمبلی کے اسپیکر کو اسمبلی میں داخل ہونے نہیں دیا جاتا ہے, اسمبلی پہ قبضہ کیا جاتا ہے. اس سے بڑا مثال میں کوئی دے سکتا ہوں؟ دیکھو, جس کا وہ کسٹوڈین ہے, اسمبلی کے ممبر منتخب ہو کر ہیں, اس کو نہیں چھوڑا جاتا ہے. تو بالکل جناب, وہاں اس کے ساتھ, فوج کے ساتھ, اسلام آباد کا ہر منتخب ظالم حکمران, ہر منتخب ظالم حکمران, میں ببانگ دہل کہتا ہوں, ہر منتخب ظالم حکومت گلگت بلتستان دشمنی پہ اتری ہوئی ہے. وہاں پہ اب تک لوگ 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ, 21 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ, وہاں لاکھوں میگا واٹ بجلی بن سکتی ہے بین الاقوامی غیر جانبدار اداروں کے سروے کے مطابق. وہاں آپ کو پوٹینشیل, اتنا پوٹینشیل ہے, آپ کو گرین کلین انرجی بنا سکتے ہو تاکہ ملک کو حفاظت. کیوں؟ ان کو کمیشن چاہیے عرب اور قطر سے, یہ تیل لائیں گے سمندری جہاز کے ذریعے سمندر کے بندرگاہ کراچی میں, وہاں سے اتاریں گے, اپنے ٹینکوں کے بھر کر وہاں پہنچائیں گے, کرایہ اٹھائیں گے, کتنا دعوے کا خراج ہے. پھر وہاں جنریٹر میں بجلی پیدا کریں گے, اس تیل میں بھی کمیشن لیں گے, اور اس میں یہاں کا حکمران نہیں صرف, اور وہاں ہمارا کٹھ پتلی نمائندہ بھی شریک ہے. آپ کٹھ پتلی نمائندہ کس کو ریفر کرتے ہیں؟ گلگت بلتستان حکومت کو. اچھا, وہ کٹھ پتلی ہے. صحیح ہے. اور آج والی صرف نہیں, پہلے والی, اس سے پہلے والی, سب کٹھ پتلیاں 75 سالوں سے یہ کہہ رہے ہیں. جو 75 سالوں سے تو حکومتیں نہیں تھی, وہاں 74 کے بعد چھوٹی چھوٹی ہو گئی, اور اس کے بعد آ کے تھوڑی ہو گئی ہے. صحیح ہے. تو جو بھی اب تک حکومتیں بنی ہیں, ڈپٹی چیف کا ایک تاریخ ہے, ڈپٹی چیف ایگزیکٹو وہاں کا جو نا ہاؤس کے انچارج ہوتا تھا, اس وقت اختیار کیا تھا, ڈپٹی چیف ایگزیکٹو سفارشات ڈی سی کو پیش کرنے کا لکھا تھا. اچھا, میں نے ایک نیا ٹرم سنا تھا اردو میں, عبوری صوبہ, کہ گلگت بلتستان کو ہم ایک عبوری صوبہ بنائیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو لوکل آپ جن کو ریفر کر رہے ہیں, یہ لوگ اس چیز میں ہیلپ کریں گے پاکستان کی کہ یہ عبوری صوبہ بنائیں پاکستان کو؟ دیکھو جناب, لوکل لوگوں سے کون پوچھتا ہے؟ صحیح ہے. لوکل بیچاروں سے کون پوچھتا ہے؟ پیدی کیا, UN شوربہ کیا. دیکھیں جناب, کوئی عبوری صوبہ نہیں ہوتا ہے, یا صوبہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. عبوری صوبہ پنجاب کو بناؤ عبوری صوبہ, اتنا اچھا چیز ہے. سندھ کو بناؤ عبوری صوبہ, KPK کو بناؤ عبوری صوبہ. اگر آئین معطل کر کے اتنی اچھی چیز ہے تو پنجاب میں چلاؤ آپ اس طرح آرڈروں کے ذریعے.
اپنے لیے پنجاب آئین، تو آلریڈی صوبہ ہے نا، تو اس کو کیا اپنے لیے آئین، اپنے لیے آئین، ہمارے لیے جناب والا آرڈر. آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس وقت ہم ایک حکم نامے کے تحت چلتے ہیں. صحیح ہے. وہ ملک کا حکمران جو چاہے جس طرح کا چاہے نظام بنانے کے لیے، اس کے سسٹم طے کرنے کے لیے ایک حکم نامہ جاری کرتا ہے، آرڈر. صحیح ہے. صدارتی آرڈر. صحیح ہے. حکم نامہ کون جاری کرتا ہے؟ بادشاہ اپنے رعایا کو جاری کرتا ہے. صحیح ہے. رعایا اور شہری میں فرق ہوتا ہے. ہمارے لوگوں کو شہری تصور نہیں کیا جاتا ہے، آیا تصور کیا جاتا ہے. رعایا تصور کیا جاتا رعایا. ہے. رعایا تصور کیا جاتا ہے جسے سبجیکٹ کہتے ہیں. اسٹیٹ سبجیکٹ. صحیح ہے. حکومت کے رعایا. تو ہم اس طریقے کو کے حل کو پورے ملک کے اندر، کشمیر کے اندر، ایک گلگت بلتستان کے اندر کوئی سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے اس کو بدل کر ایک انسان دوست سماج قائم کرنا چاہتے ہیں، جس سے تمام مظلوم قوموں کو، محکوم طبقات کو ان کے حقوق ملے. نہیں تو کوئی سوشلسٹ سسٹم سے کوئی بہتر نظام ہمیں دکھا سکتا ہے، ہم اس پہ بھی قائل ہوں گے، ہمیں سمجھایا جائے، کوئی سکھائے جائے نہیں اس سے شہری آزادیوں، شہریوں کے لیے یہ بہتر ہے. آپ کے صحت کے سہولیات، آپ کے تعلیم کے سہولیات، آپ کے جناب والا انفراسٹرکچر، آپ کے ماحول کا بچاؤ، آپ کے جناب والا یہ جو کاربن ایمیشن سے بچت کا جو سماج ہے، وہ سارا چیز کوئی سمجھائے تو ہم اس پہ دیکھیں گے. ہم کوئی جناب والا اٹل نہیں سمجھتے. یہ انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہے، وہ ایک انسانوں کے ذریعے انسانوں کے لیے جس طرح بہتر نظام ہوتا اس طرح چلانا چاہتے ہیں، لیکن کوئی بہتر تو ہمیں دکھائے. صحیح ہے. یہ صورتحال ہے مسٹر نوشاد صاحب. تو وہاں کی گنجلک کہانیاں ہیں، وہاں کے لوگوں کے بھی کوئی مسائل ہیں، لوگ بھی منقسم ہیں، لوگ بھی مختلف اینگل سے دیکھے جاتے ہیں، ڈوریوں سے چلائے جاتے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے، یہاں آ کے بیٹھا ہوا تھا آپ کا یہ قمر الزمان کائرہ، ہمارا میرا اور یہ جو آپ کا علی امین گنڈپور. ہاں اوکے. دیکھو میں آئین کے مطابق بات کرتا ہوں، آئین کے آرٹیکل 1 کے مطابق آپ کا کہہ رہا ہوں. اچھا میرا تو اس لیے کہہ رہے ہیں. تو جہاں پاکستان کا حدود اربع بیان ہے اس آئین میں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ جو علی امین گنڈپور یہ کون ہوتا ہے؟ یہ ہمارا بادشاہ ہے. از ہی فرام ڈیرہ اسماعیل خان سے نا؟ مطلب ڈی خان سے. ابھی جو نا یہ قمر الزمان کائرہ ہے لالا موسیٰ سے. بات یہ ہے کہ یہ ہمارا کوئی ووٹ سے منتخب نہیں ہے، ہمارا کوئی اسمبلی سے منتخب نہیں ہے. تو اس کو کس نے یہ اختیار دیا؟ کس قانون کے تحت؟ یوں نے دیا؟ نہیں، طاقت نے دیا. میں ایک اور چیز سمجھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان میں، ان میں آپ دیکھیں گے پشتون آپ کو ملے گا، بلوچ ملے گا، سندھی ملے گا، پنجابی ملے گا، لیکن میں نے کوئی پرومیننٹ گلگتی لیڈر نہیں دیکھا جو کسی پارٹی کے اندر. اس کی کیا وجہ ہے؟ جناب اس کی وجہ میں نے بیان کیا، شاید آپ نے غور نہیں کیا. پہلے والے جملے میں نے وہی کہا تھا کہ آپ کا جو یہ مسئلہ ہے گلگت بلتستان پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 1 میں درج، اس کا درج نہیں ہے. صحیح ہے. حدود میں نہیں آتا ہے. آپ بتائیے مجھے تو کیسے ادھر آ کے پاکستان کی پارٹی کا سربراہ بنے گا؟ اچھا ٹھیک ہے. اس کا آئینی مسئلہ ہے. مطلب وہ کیسے سینیٹر بنے گا؟ صحیح ہے. وہ کیسے قومی اسمبلی کا ممبر بن کے پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا جس کے لیے اسمبلی کا ووٹ دینا اس کو حق نہیں ہے، ووٹ کا حق نہیں ہے. اچھا. قومی اسمبلی میں کوئی آپ کا ممبر نہیں ہے تو کیسے وہ قومی سیاست میں آئے گا؟ باقی رہی سوال، اور یہاں بھی بلوچوں کے ساتھ بھی، پھاٹک کے ساتھ بھی بہت ساری زیادتیاں ہیں. سندھ میں بھی لوگوں کو صاف پانی نہیں ہے. صحیح نہیں. اب دیکھیں یہ حکمران آپ کے، اب خفا نہ ہو، آپ کے جو حکمران ہیں یہ باہر سے جا کے IMF اور دیگر مالیاتی اداروں سے قرضے لیتے ہیں اور شادیانے بجاتے ہیں کہ کانگریچولیشنز ہم نے جناب والا اتنا بڑا قرضہ لایا. اور ساتھ ساتھ ان کی شاہ خرچیاں دیکھو، ان کے بیوروکریٹ کے، ان کے ججوں کے، ان کے وزیر اعظموں کے، وزیروں کے، کوآرڈینیٹر کے، جرنیلوں کے، ان کے گاڑیاں دیکھو، ان کے بنگلے دیکھو. یا آپ کہیں سے قرض پہ لاتے ہو تو سائیکل پہ چلو.
تم مارے جاؤ گے, لوگ ہزاروں پاکستانی مرتے ہیں, تم شہید ہو جاؤ گے. یہ کوئی بات ہے کہ تم قرض پہ لا کے, عوام پہ قرض چڑھا کے اتنی مہنگی مہنگی گاڑیوں میں چلتے ہو؟ کتنی زیادتی کی بات ہے. اتنے جہازوں میں سفر کرتے ہو. کوئی عالمی کانفرنس میں جانا ہوا تو تجھے چاہیے تو سمندری جہاز میں جا, تو بائی روڈ جا, ایران کے تھرو جا کے یورپ میں, ترکی کے تھرو جا, یورپ میں کوئی کانفرنس میں بس میں سفر کر. جہاز بک کر کے جاتے یہ لوگ, پورا خاندان لے کے جاتے ہیں. پورے خاندان نہیں, جہازیں بک کر کے جاتے, اس میں خاندان گدھے بھی لے جاتے اپنے ساتھ. تو بات یہ ہے, ان کا گھوڑا بھی جاتا ہے. بات یہ ہے جو ملک اتنے معاشی مشکلات کا شکار ہو, جس کے اندر ڈی ایچ ایز, بحریہ ٹاؤن, زرعی زمینوں پر جبراً لوگوں پہ قبضے کر کے, ادھر دیکھو اسلام آباد کا آس پاس کتنی بڑی بڑی جناب پہ, اور جو ایگریکلچر لینڈ کو تباہ کرتے, ساتھ ساتھ بیج والوں کو لا کے کور کرتے ہیں, وہ کہاں جائے گا؟ لاسٹ میں اس کو مجبور انڈیجینئس پیپلز کو, پہلے سے یہاں 50 سال سے 100 سال سے رہنے والوں کو بالکل ان کو بے بس کر کے رکھتے ہیں. کوئی قانون نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں, یہ کہتے ہیں ایمیشن میں, دنیا کے جو کاربن ایمیشن میں پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں 1% بھی نہیں ہے, لیکن لاہور دنیا کا 1 نمبر جو ہے ماحولیاتی لحاظ سے بہت ہی غیر محفوظ, پالوٹیڈ ہے, دھواں دار ایئر کوالٹی شہر ڈکلیئر کیا گیا ہے. صحیح ہے. آیا ادھر کوئی امریکہ نے بھیجا؟ ابھی اسلام آباد بھی پالوٹیڈ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں, اب جب یہاں کنکریٹ کا جال بچھائیں گے زرعی زمینوں میں, باغات کو کاٹ کے, اور آپ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں دیں گے, تو مڈل کلاس اپنا آپ کو کسی جگہ میں پہنچانے کے لیے گاڑی خریدے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ماحول دوست بسوں کو ملک بھر میں چلایا جائے سستے طریقے سے. ماحول بچے گا, انسان بچیں گے آنے والے وقتوں میں. اب دریاؤں میں دیکھو, آپ کے پی کے میں جاؤ, سوات سے لے کے پی کے اور ادھر تک گلگت تک, ہوٹلوں سے سارا ویسٹ ہوا پانی ادھر دریا میں چھوڑتے ہیں, مچھلی دریا میں چھوڑتے ہیں سارے. آپ دیکھو, آپ جا کے بنیر میں ماربل کی فیکٹریاں لگی ہیں, کوئی ایک فیکٹری کا ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں ہے. جو بنیر کی دریا کے اندر وہاں پہ جو ہے نایاب مچھلیاں تھی, وہ نایاب مچھلیاں ختم ہو چکی ہیں. کوئی جناب آپ کا انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے, خاموش ہے. قانون تو بنا پڑا ہے, قانون سے اوپر والے قانون کو توڑتے ہیں, قانون کے نگہبان قانون کو توڑتے ہیں. اتنی زیادتی ہے. ہم دیکھ رہے لوگوں کو, دیکھیں آپ جا کے ادھر دیکھیں, سوات میں قانون بنا ہوا ہے, دریا کے کنارے سے 200 فٹ تک کوئی تعمیرات نہیں ہوگی. دریا کے اندر لا کے ہوٹلیں بناتے ہیں, بننے تک خاموش. آپ جا کے دیکھیں ہنزات آباد میں, ہاشوانیوں کے لیے, لاشاریوں کے لیے کوئی پابندی نہیں. غریب کوئی ڈھابا لگائے گا تو یہ NOC وہ NOC, دفتروں میں چکرا کر وہ دمے کا ہارٹ کا مریض بنتا ہے, چل چل کے روتا ہے. لیکن دیگر لوگ فون کرتے ہیں, ایلیٹ, تو ان کا فائل ایک دم سے پاس ہوتا ہے. فائل کو پاؤں لگ جاتے ہیں. پچھلے سال میرے پاس BBC کی ٹیم آئی, جب میں نے یہ ساری بات رکھی ان کے ساتھ ایک مقامی ہوٹل میں, ان کے آنکھوں میں آنسو تھے, کیونکہ ان لوگوں نے پورا عمل دیکھ آیا تھا, یہ کنکریٹ کا جال بنتا جا رہا ہے. تو ہم سب نے اس ماحول کو بچانا ہے, اس وطن کو بچانا ہے, مظلوم لوگوں کو حقوق دلانا ہے. اس کے لیے ہم جدوجہد کرتے ہیں. یہ ہے نشاط صاحب ہمارا ایجنڈا اور ہماری جدوجہد کی کہانی. یہ گلگت کے اندر نیچرل ریسورسز تو ہیں رائٹ, پہاڑوں میں ماربل وغیرہ, تو کیا وہ نکالی جا رہی ہیں, یا وہ کس کی ملکیت ہے, لوکلز کی ہے یا ایڈمنسٹریشن کی ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا جاننا چاہوں گا. گلگت کے پہاڑ جو ہیں وہاں ہزاروں سال سے قبل سے ہماری منقسم نالجات پہاڑ منقسم ہیں. البتہ کوئی کہیں ایک آدھ جگہ میں 2 قبائل کا یا 2 گاؤں کا باؤنڈری پہ تھوڑا بہت تنازعات ہیں, باقی پہلے سے منقسم ہیں ہمارے. وہ یہاں پہ
جو ہے انگریز دور کے ریکارڈ کے مطابق اور سینے پہ سینہ چلنے والی تاریخ کے مطابق کوئی دوسرا بندہ کسی کے پہاڑ میں ایک بکری لے جانے کے لیے اجازت لیتا ہے، یا اپنا بکریاں لے جانا ہوا، مجھے آپ کے پہاڑ میں چراگاہ میں تو میں آپ کو کلانگ دوں گا، کلانگ وہ تقسیم ہے. اچھا، شاملات جس سے کہتے ہیں. نہیں، شاملات نہیں، لوگوں کے تقسیم ہے، ذاتی ملکیت ہے برادریوں کے. نہیں، لیکن ہمارے یہاں بنیر سے ہوں میں، تو بنیر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پہاڑ کے اندر اگر کوئی ریسورسز نکلتا ہے، مثلا نیچرل جو منرلز ہوتے ہیں، تو وہ ریاست کی پراپرٹی ہے، وہ پھر کسی اس کو دیا جاتا ہے. ابھی ہمارے شاملات ہیں وہ ہمارے ہیں تب تک. ہاں، تو میں وہ ذرا سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ذرا بتاتا ہوں. دیکھیں جناب، آپ آئین کے مطابق ہیں، بنیر کا ووٹ اس آئین بنانے میں شامل ہے. صحیح ہے. میں اس آئین میں شامل نہیں ہوں، آئین کے ایمبٹ سے باہر ہوں. ٹھیک ہے. یہ قوانین ادھر لاگو نہیں ہوتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. ادھر یہ لاگو کرنے کی کوشش کرتے لیکن عوام مزاحمت کرتی ہے وہاں. صحیح ہے. یہاں معدنیات ہے تو معدنیات وہاں کے لوگوں کا ہے. اچھا، وہاں جنگلات ہے، لوگوں کا ہے. صحیح ہے. وہاں جناب منرلز ہیں، وہاں یاقوت ہے، لال ہے، جواہرات ہیں، پہاڑوں کے اندر ایمرلڈ ہے، وہاں روبی ہے، اور بہت سارے کوارز ہے، ماربلز ہیں، پریشس ہیں، سیمی پریشس ہیں، انڈسٹریل سٹون ہے. وہ سارے لوگوں کا ہے، لیکن ایک نظام کے تحت وہ کام بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن حکومتیں لوگوں کو کام کرنے نہیں دیتی ہیں. اگر وہ لیز کے تمام قواعد و ضوابط پورے کریں تو بھی نہیں دیتی ہے. حکومتیں سرمایہ داروں سے کمیشن کھا کے، ان سے ہوٹلوں میں دعوتیں کھا کے ان کو دینا چاہتی ہے. عوام یہ نہیں چاہتے. اچھا، عوام یہ نہیں چاہتے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی بھی لیز دینے سے پہلے غیر جانبدار اس کا جو ہے ایکالوجی کا، اس کے ماحولیات کا سروے کرا کے، اس کے نفع نقصان ماحولیاتی طور پہ دیکھ کے پھر لیزز دیے جائیں. اس سے پہلے کوئی لیزز نہیں دیے جائیں جس لیز کی وجہ سے آنے والے وقت میں میری پوری نسل تباہ ہو. کیا میرے دادو نے پہاڑ سے کھایا تھا، پتھروں سے؟ نہیں. ہمارے پاس اور ذرائع ہوں گے، اور ذرائع پیدا کرنے ہوں گے. جہاں ماحول دوست کوئی مائننگ ہو تو اس پہ کیا جا سکتا ہے، روپ کٹنگ کے ذریعے، واٹر کٹنگ کے ذریعے، اور چیزوں کے ذریعے. لیکن ہم بنیر بننے نہیں دیں گے جس میں زہریلو پانی ڈال کر بنیر کے خوبصورتی کو تباہ کیا ہے. بنیر کے پانی کے اندر جو ہے آبی حیات کی نسل کشی کی گئی ہے. اب پورا کا پورا دلدل ماربل کا چل رہا ہے دریا کا اندر. کتنی بڑی زیادتی ہے. بنیر کے بارے میں میں نے بہت جگہوں میں آواز اٹھائی ہے، بنیر کے مسائل کو. بنیر کے اندر ہماری عوامی ورکر پارٹی جو ہے بہت ایکٹیو، ہمارے جو مرحوم قائد فانوس گجر صاحب تھے، پھر اس کے ساتھی ہیں، بہت ایکٹیو ہیں. وہاں ہمارا کام ہے، ہمارے ساتھی اس پہ کام کرتے ہیں. اس کو پورے دنیا کو بچانے کے لیے بھی آپ سب نوجوانوں کو ضرورت ہے کہ ماحولیاتی مسائل کے اوپر بات کریں، پورے دنیا کے لوگوں کو قائل کریں، اور ماحولیات کو بچا کے اس دنیا کو ہم بچا سکتے ہیں. اور اس میں اس ماحولیات کو بچانے کے لیے ایٹمی اسلحے سے پاک ایک دنیا بنانی پڑے گی. ہمیں کلین گرین انرجی کی طرف آنی پڑے گی، اور اس کے لیے ہمارے جناب والا الٹرنیٹ ڈھونڈنا پڑے گا انسانوں کو. اور انسان ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن سرمایہ دار اس میں کو بھی اپنے منافع میں ڈال کر لوگوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. انوائرمنٹ کی بات ہو رہی ہے، ہم اکثر سنتے ہیں نا، لوگ جب تنگ ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے نارتھ جانا ہے، نارتھ پاکستان جانا ہے، ناردرن ایریاز جانا ہے. تو یہ تھوڑی سی پولیٹیکلی انکریکٹ ٹرمینالوجی ہے، کیونکہ نارتھ پاکستان کا حصہ نہیں، ایڈمنسٹریٹڈ بائی پاکستان ہے. تو یہ تھوڑا سا اگر آپ لوگ کیمرہ ہے، اگر آپ کریکٹ کرنا چاہیں کسی، کیونکہ آپ گلگت سے ہیں. ہاں بالکل، نارتھ پاکستان ہے، کیوں نہیں ہے. ادھر آپ کے جناب والا سوات ہے، یہ جگہ ہیں آپ کے، یہ نارتھ پاکستان میں آتے ہیں KPK کے. تو آئی ایم ریفرنگ ٹو گلگت اینڈ ہنزا. گلگت بلتستان جو ہے وہ گلگت بلتستان ہے، وہ کوئی نارتھ ساؤتھ نہیں ہے، وہ گلگت بلتستان ہے. اس کا اپنا ایک تشخص ہے، وہ مسئلہ کشمیر کے ساتھ اٹیچ ہے. وہ جناب والا کشمیر ہمارا حصہ ہے گلگت بلتستان کا تاریخی طور پر. اچھا. تو وہ اور جو ہے نا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق وہ جو ہے کشمیر کا پارٹ ہے. پاکستان کا آئین کے مطابق کشمیر کا پارٹ ہے. پاکستان کا حکمرانوں کے اسٹیٹمنٹ کے مطابق کشمیر اور گلگت بلتستان ایک مشترکہ مسئلہ ہے. صحیح. لہٰذا وہ کسی کا نارتھ بھی نہیں ہے، کسی کا ساؤتھ بھی نہیں ہے، وہ خود سے ایک خطہ ہے.
اور خطے میں جانے آنے والے لوگوں کو ہم خوش آمدید، لیکن ساتھ ساتھ خطے کے آنے والے لوگوں سے ہم اپیل کریں گے جو آپ کوڑا کرکٹ وہاں پھینکتے ہیں، کچرا جو پھینکتے ہیں، پلاسٹک جو پھینکتے ہیں ہمارے خوبصورت جھیلوں کے، ہم ساحلوں پہ جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہاں کوئی شاپنگ بیگز، سٹنگ کے بوتل، کوک کے بوتل کا، ایسے پلاسٹک کے چیزوں کا کوئی فصل کاشت کی ہو، وہ چیزیں جو آپ جناب والا کوڑا ہے اپنے ساتھ واپس لانے کی کوشش کریں، کوئی ایسے کوڑا والے کوڑا دان میں ڈالنے کی کوشش کریں، جگہ جگہ نہ پھیلائیں. اور ہم پھر پورے لوگوں سے اپیل کریں گے آپ اپنی گاڑیوں کو، دھواں گاڑیوں کو جو ہے اس کا ٹھیک کرائیں اور اس کو جناب آپ یہ دیگر جدید جو گاڑیاں ہیں بجلی پہ چارج ہونے والی ایسی گاڑیوں کی طرف آئیں تاکہ ایکو فرینڈلی تھوڑی سی، بالکل ماحول دوست گاڑیوں کی طرف آنے کی کوشش کریں تاکہ، اور اس میں جو مال بردار گاڑیاں بھی، اس میں بڑی گاڑیاں بھی، تاکہ وہاں کے لوگ اور آپ سب کے لیے وہاں کے سے جو فائدے ہیں صرف دیکھنے کے لطف نہیں، ساتھ ساتھ وہاں جانے والے لوگوں کو وہاں کے لوگوں کے مسائل کا بھی سننا پڑے گا. ہر ہوٹل کے دروازے پر چھوٹے بڑے جنریٹر کی تھر تھراہٹ ہے، جہاں لاکھوں میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے وہاں جنریٹرز کی تھر تھراہٹ کیوں ہے؟ یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی سوچئے. میرے خیال میں کچھ باتیں ہو گئی ہیں. نوشاد صاحب پھر اگر کوئی بات پوچھنی چاہتے ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، پھر اگلی دفعہ بھی کر سکتے ہیں. نہیں لازمی، بس میرا زیادہ میں نہیں لوں گا ٹائم. مجھے یہ بتائیں کہ ابھی بلاول بھٹو صاحب گئے تھے ہندوستان، وہ ایک کانفرنس تھی، میں بھول گیا اس کا نام، تو اس میں جو فورن منسٹر تھا انڈیا کا اس نے یہ کہا تھا کہ ہماری ٹیریٹری ہے گلگت بلتستان اور سی پیک پہ ہمارے ریزرویشنز ہیں کچھ. تو آپ کا کیا ٹیک ہے سی پیک کے اوپر، اور اس کے علاوہ ان کا جو سٹانس ہے اباؤٹ گلگت بلتستان، واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ یہ یہاں بلاول بھٹو اور شہباز شریف اور یہ سارے ادھر مظفر آباد میں بھی جا کے تقریریں کرتے ہیں، مودی اور وہاں کے لوگ جو ہے نا یہ وہ بھی تقریریں کرتے ہیں. یہ نہ مودی کا ہے نہ بلاول کا ہے، یہ کشمیر کا ہے، یہ گلگت بلتستان کا ہے. ان دونوں کا قبضہ ہم جناب والا قبضہ سمجھتے ہیں، اور ان دونوں کو اس کو بیانات کے بجائے اپنے لوگوں کو وہاں سے انخلا کر کے دونوں ممالک خود سے دوستی کریں. ایک قوم ہے، یہ دوستی کریں، اور ہم دوستی کے خواہش مند ہیں، کوئی جنگ کے حامی نہیں ہیں. لیکن وہاں کے جو سیاچن کے پہاڑ ہیں ان سے دونوں افواج واپس اپنے افواج نکالے اور وہ سیاحوں کے لیے کھول دے، اور یہ دعوے چھوڑ دیں. یہ ان کا کوئی نہیں ہے، وہ وہاں کے لوگوں کا ہے. اور جو سی پیک پہ آپ کا کیا سٹانس ہے؟ کیا آپ کو سی پیک سے گلگت کو لائک ویزیبلی کوئی فائدہ ہوگا ان فیوچر؟ دیکھیں جناب، یہ جو سی پیک بنتا ہے اور گلگت کو فائدہ اس سے یہ ہے کہ وہاں دھواں گاڑیاں چلیں گی. سی پیک جو ہے اب سے 20 سال پہلے بن چکا ہے. لوگوں کے زمینوں کے کمپنسیشن اب تک نہیں دی ہیں، تو اس سے ہم وہی نتیجہ خاص کر سکتے ہیں کہ اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے. وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. چین کا کچرا ادھر گوادر کی منڈی تک پہنچا کے چین کا مال پہنچا کے پیسے چین میں دینے کا ایک ہے. ان کو اپنے مفادات کی نہیں پڑی ہے. ہمارے حکمرانوں کو کہیں سے 2 پیسے ملے ان کے پاس ہاں کرنے سر ہلانے کے سوا کوئی ان کا عوام دوست پالیسی نہیں ہے. مستقل مزاجی کے ساتھ یہ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے لوگوں کی دفاع یہ نہیں کر رہے ہیں. لہٰذا کوئی سڑکیں تعمیراتی ٹھیک ہے، لیکن سی پیک خصوصی طور پہ میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے فائدے کے لیے نہیں، یہ چین کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے. اور یہ چین کا فائدہ، چین بہت بڑا جو ہے نا پیسہ والا اور بہت بڑا پڑھا لکھا اور ایک امیر اور ایک سنجیدہ اور ایک دولتدار ملک ہے. اس نے اپنے لیے ایک سی پیک بنائے ہیں، اور سی پیک بنا کے اپنے جناب والی یہ معاملات چلانا چاہتا ہے. اور آپ دیکھیں 56 ارب ڈالر سے زائد کی اس نے یہاں انویسٹ کی ہے. اس سی پیک کا اتنا بڑا جو گیٹ وے ہے گلگت بلتستان، اس پہ $1 سے کوئی بجلی نہیں بنائی گئی، وہاں کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی گئی. تو پیسہ پھر گیا کدھر؟ پیسہ کدھر گیا آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا. جا کے اس میں چھان پھٹک کرے. گلگت میں تو کوئی $1 کا کام نہیں ہے. گلگت میں ایک بجلی گھر نہیں، گلگت میں ایک ترقیاتی کام نہیں، گلگت میں ایک کوئی چیز نہیں. لہٰذا
गिलगित के माहौल के मुताबिक हम वहाँ पे कोई सनत के क़याम का भी मुतालिबा नहीं करते हैं। वहाँ का अपना माहौल है, सनती क़याम से वहाँ धुएँ उठेंगे और मज़ीद हमारे लिए मुश्किलात होंगे, और जो फ्रेजाइल इकोलॉजी है वो तबाह व बर्बाद होगी। लिहाजा गिलगित बल्तिस्तान का अपने तनाजुर में, अपने उसके आबो हवा में काम करने की ज़रूरत है। और जो सीपेक के जो अब तक के फ़ायदे हमें कुछ भी नज़र नहीं आए हैं अमली तौर पर, और मुस्तक़बिल में भी हमें कोई गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। एहसान इकबाल के लिए होगा, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के लिए आसिफ होगा, सलीम बाजवा, आसिफ साहब के लिए होगा, आसिफ सलीम बाजवा पता नहीं क्या है, इनके लिए होगा, बाजवा एंड कंपनी, तो जो भी है, और नए नए निकलेंगे, वो पुराने जाएंगे, इन सब के लिए होगा। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए नहीं है, और न ये पाकिस्तान के लोगों के लिए है। पाकिस्तान की अपनी सनत बैठ रही है, अपनी सनत को बचाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो मुल्क का इतना बड़ा काम आमदन आ रहा था, वो तबाह हो रही है। आप यहाँ अपनी सनतें लगाएं, अपना काम करें, अपने लोगों को रोज़गार दे दें। इधर से भीख मांग के, उधर से कर्जे करके, IMF से ला के, चीन से ला के, पोर्ट को गिरवी रख के, एयरपोर्ट को गिरवी रख के, उसको हवाला करके पूरे मुल्क को बेच डाल के कौन सा आप फ़ायदे कर रहे हैं? ये हुक्मरान 75 साल से नुकसान कर रहे हैं। इनके ख़िलाफ़ हमारी लड़ाई है। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू बाबा जान, थैंक यू, बहुत ठीक है नौशाद बहुत साहब, शुक्रिया। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। और बाबा जान के सोशल मीडिया के लिंक्स कमेंट्स में होंगे, तो इनको ज़रूर फॉलो कीजिए और उनका काम लाजमी देखिएगा। बहुत शुक्रिया।